دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی، دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی، بے وفاؤں سے محبت نہیں ملنے والی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ قافلہ تو ہے قاتل کے طرفداروں کا، یہ قافلہ تو ہے قاتل کے طرفداروں کا، اس قبیلے سے شہادت نہیں ملنے والی۔ کیا کہنا۔ جو بدعتی ہے وہ منکر ہے احادیثوں کے، جو بدعتی ہے وہ منکر ہے احادیثوں کے، ایسے لوگوں کو شفاعت نہیں ملنے بہت خوب، والی۔ ماشاءاللہ۔ ماں کی قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی، ماں کی قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی، ورنہ تجھ کو کہیں جنت نہیں ملنے والی۔ ماں کی قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی، ورنہ تجھ کو کہیں جنت نہیں ملنے والی۔ جس کے ماں باپ نے فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیا، جس کے ماں باپ نے فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیا، ایسے بچوں کو کہیں چھت نہیں ملنے والی۔ جس کے ماں باپ نے فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیا، ایسے بچوں کو کہیں چھت نہیں ملنے والی۔ جو بچے شوق سے پڑھتے نہیں کتابوں کو، جو بچے شوق سے پڑھتے نہیں کتابوں کو، علم کی ان کو حلاوت نہیں ملنے والی۔ جو بچے شوق سے پڑھتے نہیں کتابوں کو، علم کی ان کو حلاوت نہیں ملنے والی۔ جو مسلمان نمازیں ادا نہیں کرتے، جو مسلمان نمازیں ادا نہیں کرتے، ان کو جنت کی زیارت نہیں ملنے والی۔ دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی، جس کے ماں باپ نے فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیا، ایسے بچوں کو کہیں چھت نہیں ملنے والی۔ پیارے حضرات، اس دنیا کے اندر ہم ماں باپ کی کوئی قدر نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنی ماں کو اپنی پیاری آنکھوں سے دیکھ لے تو گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا۔ پیار سے اپنی ماں کی آنکھوں کو اگر دیکھ لیا
تو اس نے خانے کعبہ کو دیکھ لیا، اور آپ ماں باپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی کسی نے بھی ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اور ہم اس کی احسان کو بھلا دیں تو اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جتنے بھی گناہ کے کام کرتے ہیں یا کوئی بھی برائی کے کام کرتے ہیں، اس کی سزا ہم کو آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک ہم اس دنیا کے اندر کریں گے، ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ اس کا بدلہ دنیا ہی میں ملے گا۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ اگر ہم نے ان کو ستایا ہے تو ہمارا بیٹا ہم کو ستائے گا، اور ہماری وہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی سن لیں اور وہ بہویں بھی سن لیں جو اپنی ساس کو ستاتی ہیں، اس کا بدلہ بھی اسی دنیا میں اس بہو کو ملے گا۔ جب اس کی بہو آئے گی تو وہ اپنے ساس کو اسی طرح ستائے گی جس طرح سے اس نے اپنے ساس کو ستایا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شوہر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہارے باپ سے ایک دم اکتا چکی ہوں، اس کا پاخانہ پیشاب اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی، یا تو میں رہوں گی اور یا تو تمہارا باپ رہے گا۔ بیٹا تنگ آ گیا جب بیوی کی اس تمام پریشانیوں کو سن کر، تو اس نے اپنے باپ کو کندھے پر اٹھایا اور ایک ندی پر لے گیا جہاں کی کڑن تھا، وہاں لے جا کر کے اس نے کھڑا کیا تاکہ اس کو اس ندی میں پھینک دے۔ جب باپ کو اس اڑار پر اس نے اتارا تو باپ نے پوچھا، بیٹا یہ مجھے یہاں لے کر کے تم کیوں آئے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میں رہوں گی یا تو تمہارا باپ رہے گا، تو بیوی کو میں نے ترجیح دی، اس لیے میں آپ کو اس کڑن میں پھینکنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس باپ نے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا، ہم نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ پر لا کر کے اسی کڑن میں پھینکا تھا، جہاں آج تم مجھے لے کر کے آئے ہو اس کڑن میں پھینکنے، میں نے بھی اپنے باپ کو اسی کڑن میں لا کر کے پھینکا تھا، آج ہم کو اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ بیٹا ایسا کرو کہ یہ سلسلہ اب ختم کر دو، ورنہ اگر آج تم ہم کو یہاں پھینک دو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں لا کر کے اسی کڑن میں پھینکے گی۔ تو دوستو، ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ایسا احسان کرو، جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کی پوری طرح دیکھ بھال کرو، ورنہ آپ کی اولاد بھی ویسے ہی آپ کے ساتھ کرے گی جیسا آپ نے کیا ہوگا، اور اس کا سزا آخرت میں نہیں، اس کی سزا اسی دنیا ہی میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ساری سزائیں یہاں دے سکتے ہیں آخرت میں، لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے سزا کیا ہے تو اس کا بدلہ ہم اس کو اس دنیا ہی میں دیں گے۔ تو آپ یاد رکھیں، دھیان رکھیں، بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے ایک ولی تھے، وہ نماز
नफली नमाज पढ़ रहे थे और माँ ने बाहर से जा करके कई मर्तबा बुलाया, बेटा जुरैज, बेटा जुरैज, बेटा जुरैज, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। वो नफली नमाज पढ़ रहे थे। दोस्तों, एक चीज जान लीजिए कि अगर आप फर्ज की नमाज पढ़ रहे हैं और माँ बाप बुला रहे हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, नियत नहीं छोड़ सकते हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नफली नमाज पढ़ रहे हैं और माँ और बाप बुला रहे हैं तो आप नियत छोड़ दीजिए और अपने माँ बाप की आवाज को सुनिए। लेकिन जुरैज ने अपने माँ की आवाज पर तरजीह नहीं दी और नफली नमाजें पढ़ते रहे। माँ ने गुस्से में आकर के कह दिया कि ऐ जुरैज, जा, अल्लाह ताला तुझको इसी दुनिया में बेइज्जत कर दे। हालत ये हुई कि 2-4-6 दिनों के बाद एक जानिया औरत ने हजरत जुरैज पर ज़िना करने का इल्जाम लगा दिया। देखिए, ये माँ की बद्दुआ है। माँ की बद्दुआ से बचो। अगर माँ की बद्दुआ लग गई तो तुम ना दुनिया में कामयाब रहोगे ना आखिरत में कामयाब रहोगे। तो माँ के कदमों के तले ढूंढ लो जन्नत अपनी, वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली। बेशक बेशक। और जिसके माँ बाप ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया, यानी बाहर कहीं जमीन पर, सड़क पर अगर उसने दम तोड़ दिया तो ऐसे बच्चों को छत नहीं मिलने वाली इस दुनिया के अंदर। आप हमेशा इस बात को याद रखें, माँ बाप का इतना हक है। एक सहाबी अपने माँ को खाने काबा की जियारत करा रहे थे, तवाफ करा रहे थे, पीठ पर लाद करके। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने अपने माँ का हक अदा कर दिया ना, हमने अपना माँ का हक अदा कर दिया, पीठ पर लाद करके मैंने इनको घुमाया है, जियारत कराई है और तवाफ कराया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर माँ के पैर में फोड़ा निकल आए और उसमें से खून निकले, उसमें से पीप और खून निकले और जिंदगी भर उसको तुम चाटो तो भी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हो। और ये पीठ पर लाद करके जो चल दिए वो बड़ा गनीमत समझ रखा है तुमने। ये नहीं दोस्तों, आप ख्याल रखें अपने माँ बाप का बुढ़ापे की हालत में। अगर नहीं रखेंगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा सलूक करेगी। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक बच्चा खाना लेकर के अपने दादा के पास पहुंचा तो कोहा में लेकर के पहुंचा, और जब वो दादा उसका खाने लगा तो हाथ से छूट करके वो कोहा जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिर गया और टूट गया तो उस छोटे से 8-10 साल के बच्चे ने कहा कि दादा जान, आपने ये छोड़ दिया, अब हमारे अब्बा जब बूढ़े होंगे तो मैं किस में दूंगा, मैं किस में ये खाना दूंगा। तो बचपन से आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं कि माँ को सताना चाहिए, बाप को सताना चाहिए। आप सता रहे हैं अपने माँ बाप को। वो बच्चा देख रहा है कि माँ बाप को सताना भी चाहिए। और अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। बारकल्लाह और कुछ गुना लीजिए।